ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ 26واں پارہ آج ہمارے دورہ تفسیر کا حصہ ہے۔ 26ویں پارے کے آغاز میں جو سورہ ہے اسے سورہ احقاف کہا جاتا ہے۔ سورہ احقاف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن حکیم کی حقانیت کو بیان کیا، وہیں اللہ نے اس صورت کے اندر اولاد کی دو قسم کی تربیت کو ذکر کیا ہے۔ ایک اولاد نافرمان ہوتی ہے، گناہ گار خطا کار ہوتی ہے، ایک اللہ کی اطاعت گزار ہوتی ہے، دونوں کو بیان کیا۔ اور اس کے اندر اللہ نے جنات کا جو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اس کا ذکر کیا۔ جب بھی اولاد میں نافرمانی آ جائے، یا بچہ روتا بہت ہو، یا رات کو ڈرتا ہو، یا وہ جو ہے ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہو، بدخوابی کا شکار ہو، تو یہ سورہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا جائے، اللہ اس کو ان تمام جملہ پریشانیوں سے خلاصی عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے آغاز کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ اے انسانوں، تم جو غیر اللہ کو نظر و نیاز دیتے ہو، پکارتے ہو، پوچھتے ہو، ان سے مانگتے ہو، قل ارأیتم، ذرا بتاؤ تو صحیح میرے نبی، ان سے پوچھیے آپ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ ذرا، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہو ایسے جیسے اللہ نے پیدا کیا، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کو کوئی ایسی تخلیق ہو، ان کی کوئی ایسے ان کے کارنامے ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، جن کو حاجت روا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، وہ کچھ ایک زمین میں بنا کے دکھائیں۔ تم پہنتے اللہ کا ہو، کھاتے اللہ کا ہو، صحت اللہ نے دی ہے، بیمار ہوتے ہو اللہ سے مانگتے ہو، اور سب کچھ اللہ کا، اور صدا لگاتے ہو غیر اللہ کی، نعرہ لگاتے ہو غیر اللہ کا، سجدہ کرتے ہو غیر اللہ کے آگے جا کر، کہا یہ تو بتاؤ ذرا، یہ تم کیا کرتے ہو، ایتونی مجھے بتاؤ ذرا، بکتاب من قبل ھذا، کچھ لکھا ہوا تمہارے پاس ثبوت ہے کہ اللہ کا کوئی وزیر ہے، اللہ کا کوئی مشیر ہے، اللہ کا کوئی معین ہے، اللہ کا کوئی جو ہے سفیر ہے؟ اللہ کا کوئی نہیں ہے سفیر، اللہ کو وزیر مشیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے خود ہی یہ ساری بات کرنے کے بعد خود ہی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا اولاد کا، اور اولاد کی تربیت کا، اور ماں باپ کے ان کے لیے قربانی کا۔ آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ اے انسان، مسلمان نہیں خالی، ہر انسان، سارے انسانوں کے لیے ماں باپ عزت کے لائق ہیں۔ اب وہ جانور بھی اپنے ماں باپ کو جو ہے سمجھتا ہے، لیکن عزت کرنا یہ کسی کسی کو توفیق ملتی ہے۔ ماں باپ کو سمجھنا کہ یہ میری ماں ہے، باپ ہے، تو جانور بھی سمجھتا ہے، لیکن اصل ان کی عزت تکریم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے وصیت کی، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ماں باپ سے کیا کرے؟ احسان، حسن سلوک۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اس کی ماں نے اس کو حمل کی شکل میں اٹھایا، کرہن، تکلیفیں اٹھا کر، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پھر حمل جب بچہ پیدا ہوا وہ بھی ایک تکلیف تھی، ایک تکلیف 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے اٹھائی، اور ایک تکلیف اس کو پیدائش کے وقت اٹھائی۔ 2 تکلیفیں اٹھانے کے بعد اللہ، اور تیسری تکلیف پھر کیا ہے؟ اس کو دودھ پلانے کی، بچہ دودھ پلانے کی تیسری تکلیف۔ اس لیے باپ کا حق ماں سے 3 گنا کم ہے، ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابی سے کہا، 3 بار اس نے پوچھا، تو آپ نے کہا ماں ماں ماں، تیرے زیادہ حقدار ہے حسن سلوک کی۔ چوتھی بار کہا باپ، کیونکہ 3، ایک 9 مہینے پیٹ، دوسرا پیدائش، تکلیف 2 ہو گئی، تیسری اللہ نے کہا وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور پھر اس کا 30 مہینے دودھ پلانا، 30 مہینے کی اس کا دودھ پلانے کی مدت کو یہاں حولین کاملین، سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے حولین کاملین کہا، اور اس کو اللہ رب العزت نے شروع میں جو بیان کیا
وہ 2 مہینے کیا، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان کیا وہ 2 سال وہاں کیا یعنی 24 مہینے، اور یہاں 30 مہینے 2.5 سال کا ذکر کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 شہرہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ بچے کی کم سے کم جو ماں کے پیٹ میں مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی عورت کا 6 ماہ کے بعد حمل ہو جائے، 6 ماہ کے بعد حمل یعنی پیدا ہو جائے بچہ، تو اس کو بدکارہ نہیں کہا جائے گا۔ 5ویں ماہ میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، 6 ہو سکتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، خلافت کے زمانہ میں، ایک عورت کی شادی ہوئی تو 6 مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ آ گیا کہ یہ عورت تو غلط ہے، اس کا 6 مہینے میں بچہ ہو گیا۔ خاوند کہنے لگا یہ تو بچہ میرا نہیں ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس پہ حد قائم کی جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتیں سن کر فیصلہ صادر فرما دیا کہ یہ عورت بدکارہ ہے، اس کو سزا دی جائے۔ وہ عورت فیصلہ لے کے جب باہر جا رہی تھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزرتے ہوئے مقدمہ پیش کر دیا، کہا جی آپ اس کا فیصلہ بتائیں، چونکہ میں عورت کہنے لگی میں آپ کو بڑے حلفیہ کہتی ہوں کہ یہ بچہ حلال کا ہے، میں نے کوئی گناہ کبھی نہیں کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا کہ آپ واپس چلی جاؤ، میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خود جا کے پوری دلائل کے ساتھ بات پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس اپنے کیس کو واپس لیں، اپنے فیصلے کو۔ یہ عورت شریف زادی ہے اور یہ بچہ حلال کا ہے، اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کا فیصلہ کہاں ہے؟ کہا دیکھیں قرآن نے ایک جگہ کہا حولین کاملین، بچے کو دودھ پلائے 2 سال تک، اور دوسری جگہ کہا 30 شہرا، کتنے؟ 30 مہینے۔ 30 مہینوں میں سے 2 سال دودھ کے نکال دیے جائیں تو پیچھے کتنے مہینے بچتے ہیں؟ 6 مہینے۔ اب یہ 6 مہینے کا بچہ ہو سکتا ہے پیدا، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہی استدلال صحیح ہے، اور یہی اطباء بھی کہتے ہیں، آج کی جدید سائنس بھی کہتی ہے، اور یہ زمانہ نبوت کا فیصلہ آج دنیا سائنس اس کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ 1400 سال پہلے شیر خدا نے کہہ دیا، حیدر کرار نے کہہ دیا، علم نبوت کے شہر کا دروازہ ہے نا۔ تو سیدنا عثمان نے فیصلہ واپس لیا اور اس عورت کو باعزت بری کیا، اور وہ بچہ یقیناً اپنے اس کے شوہر ہی کا تھا۔ تو اس کو پتہ چلا۔ پھر 30 شہرا، یہ دودھ پلانے کی مدت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے متعین کی۔ آپ نے فرمایا کہ دودھ 2 سال تک پلایا جائے گا، اور یہی ہے 6 ماہ اللہ نے جو حمل کی مدت بیچ میں ذکر کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، 7 سال تک بھی دودھ پلا سکتے ہیں، 5 سال، 6 سال، 4 سال کا بھی۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال دودھ پلانے کی مدت برقرار کی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول راجح ہے کہ اگر بچہ 9 مہینے کا پیدا ہو جائے تو دودھ کو 30 مہینوں سے دودھ پلانے کی مدت کو 9 مہینے کم کر کے 21 مہینے دودھ پلائے پھر ماں۔ اگر 8 مہینے کا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر دودھ اس کو جو ہے نا 22 مہینے پلایا جائے۔ اگر 7 مہینے کا پیدا ہو جائے تو اس کو 23 مہینے پلایا جائے، اور یہی قول صادق ہے۔ رضاعت ثابت ہونے کے لیے بھی یہی مدت متعین کی ہے کہ اگر 30 مہینوں کے بعد کوئی دودھ پلا دے کسی بچے کو تو وہ اس کی رضاعت ماں ہونا ثابت نہیں ہوتی۔ کہ کوئی عورت بھی دودھ پلا دیتی ہے، بچے کو دودھ پلا کے کہتی ہے میرا بیٹا بن گیا ہے، تو 30 مہینوں کے بعد وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ 2 باتیں یہاں اخذ ہوئیں۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ بچہ، پہلے تو تکلیف سے تم نے پیدا کیا، وہ جب وہ بلغ پہنچ گیا اشدہ، جوانی کو۔ اچھا، اب یہ اشدہ کو مفسرین نے لکھا کہ جوان ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، اس کو اشدہ کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا، ایک بچہ بالغ ہوا، ID کارڈ بنتا ہے جوانی میں 18 سال کا، اس کو اشدہ کہتے ہیں۔ وبلغ 40 سنہ، اور پھر وہ 40ویں سال کو چلا گیا، 40 سال کا ہو گیا۔ اللہ نے 40 سال کے اندر جو ہے بڑی حکمت رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ 40 سال کا ہوتا ہے تو میں اس کا دل اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہوں، اپنی طرف، پھر اسے اللہ کی طرف مسجد جانے کو دل کرنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت دین والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 60 سال کا ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہوں، پھر اسے تھوڑا خوف آنا شروع ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، جی میرا تو وقت لکھا ہوا ہے، بس میری تو 60 سال عمر ہو گئی ہے، یہ جملے کہنا شروع کرتا ہے۔ 70 سال کا ہوتا ہے جب یہ بندہ، 70 ایئر اس کی ایج ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس وقت کہتے ہیں فرشتوں سے کہ اس بندے سے حیا کرو۔ اس کو بھی اللہ سے حیا کرنی چاہیے نا 70 سال میں، اور اللہ کہتا ہے فرشتوں اس سے حیا کرو۔ پھر جب یہ 80 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس کی بدکاریاں، گناہ وہ مٹانا شروع کر دو، وہ نہ لکھنا، اور اب اس کی نیکیاں بس لکھتے رہو۔ اب وہ 80 سال کا گناہ کر بھی نہیں سکتا اس طرح جس طرح جوانی میں کرتا ہے، تو اللہ اس کو کتنا ریلیف دیتا ہے، کتنا ریلیف ہے اس کے لیے کہ اللہ کہتا ہے اب اس فرشتوں اس کی نیکیاں ہی لکھو بس۔ اب وہ سویا بھی ہے تو فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، لیکن جوانی میں جس نے عبادت کی ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ جوانی میں جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے کام میں لگا رہا، یہ نہیں ساری جوانی بدکاریوں گناہوں میں گزار دی اور 80 سال کا ہو کے کہتا ہے اب بھی نماز نہیں پڑھتا، 80 سال والا بھی نماز نہیں پڑھتے، کہے جی اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا ہوگا مٹا دو، ان کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے جس نے غلامی کی ہے نبی اور اللہ کی 80 سال۔ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ 90 سال کا ہوتا ہے، 90 سال کا 90 ایئر، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں اب اس کے گناہ اگلے پچھلے مٹانے شروع ہو جاؤ، اور یہ اب اسیر اللہ فی الارض، اب اس کا نام ہے یہ اللہ کا اسیر ہے دنیا میں، یعنی اللہ کا غلام ہے دنیا میں، اللہ کا قیدی ہے دنیا میں۔ اللہ جب تک اس کو رکھے گا تم نے اس کے گناہ نہیں لکھنے، نیکیاں لکھنی ہیں، گناہ اس کے مٹاتے جاؤ۔ فرمایا 90 سال کا بندہ جب مرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے 40 سنہ، 40 کا ذکر کیا، امام راضی نے یہ ساری چیزیں اس پہ لکھی۔ پھر اب یہ 40 سال کا ہوتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے۔ اچھا، اب امام راضی نے بڑی عجیب بات لکھی۔ امام راضی نے فرمایا یہ آیت اتری ابو بکر صدیق کے لیے ہے، یہاں سے شان ابو بکر بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اشدہ، کون سی ایج میں؟ 18 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا پارٹنر بنایا اور اپنا تجارتی قافلہ دے کر، اپنا کاروبار بزنس دے کر آپ کو ملک شام بھیجا، میسرہ غلام بھی حضرت خدیجہ کا ساتھ تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور کے بچپن کے دوست تھے، بچپن کے یار تھے، یار غار، صاحب مزار بنے۔ حضور کی عمر جب آپ شام گئے ہیں تجارت کا قافلہ لے کر 20 سال تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال تھی۔ اللہ نے کہا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ 18 سال کو پہنچا، یعنی اشدہ اس عمر میں پہنچا، بلغ، پھر حضور کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ حضور کے ساتھ دیتا رہا۔ حضور علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ نے کوئی صفا پہ کلمہ توحید بلند کیا، یہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا اور اس نے حضور کا ساتھ دیا۔ حضور کی 40 سال عمر، اس کی 38 سال عمر، حضور علیہ السلام توحید بیان کر رہے، سب سے پہلا مردوں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق بنے۔ حضور علیہ السلام کے تھوڑے عرصے کے بعد ابو بکر صدیق کی عمر 40 سال ہو گئی۔ اس کو اللہ نے بیان کیا کہ جب آپ کی عمر 40 سنہ، حتی اذا بلغ 40 سنہ، جب آپ 40 سال کے ہو گئے
تو اس وقت قال ربی اوزعنی، آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا کی، یہ دعا آپ کی اللہ قرآن میں گویا کہ اشارتاً نقل کر رہا ہے، ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ ہم تیری نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی عطا فرمائی، اسلام عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ انعمت علیہ وعلی والدیہ، اے اللہ جو تو نے نعمت مجھے دی ہے وہ میرے والدین کو بھی عطا فرما۔ آپ کے والدین ابو قحافہ نہیں مسلمان ہوئے تھے، آپ نے یہ دعا کی تھی اے اللہ جو مجھے دولت دی ہے میری اولاد کو بھی دے، میرے والدین کو بھی دے، چونکہ یہاں آپ نے پہلے والدیہ کہا ابو قحافہ کے لیے، وَنْعَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے عمل ہم سے کرا کہ تو ہم سے راضی ہو جا، وہ عمل ہم سے لینا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ ابو بکر کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کی بیٹیاں اسماء بنت ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر، اور ابو بکر صدیق کے کچھ اور اولاد ساری کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گئی۔ گویا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی، تو یہ وہ دعا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد دے، جب اولاد کیا شادی بھی آپ کی نہیں ہوئی لیکن آپ دعا کریں اللہ وہ اولاد دے گا۔ جو بندہ، یہ جو آیت ہے 15 نمبر آیت، اس کی یہ دعا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، یہ پوری آخر تک پوری دعا ربی اوزعنی سے آیت نمبر 15 سورہ احقاف جو پڑھے گا روزانہ ایک مرتبہ، چاہے اتحیات میں پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس سے نیک اعمال لے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اس کی اولاد سے راضی ہو جائے گا، اولاد کو نیک بنائے گا، والدین کی مغفرت کر دے گا۔ آخر میں اللہ نے خود کہا انی تبت الیک وانی من المسلمین، تو مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور مجھے مسلمان لوگوں میں شامل کر لے۔ یہ دعا تو تھی ایک نیک اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے، اور نیک اولاد خود دعا کر رہی ہے گویا کہ۔ اب اللہ نے آگے بدکار اولاد کا بھی ذکر کیا کہ بعض اولاد ایسی ہوتی ہے جو ماں باپ کی نام کو بھی خراب کرتی ہے، محنت کو بھی خراب کرتی ہے، اور ماں باپ ہی کی تحقیر کرتی ہے، اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتی اور حجتیں کرتی ہے، آگے سے بحثیں کرتی ہے اور انکار کرتی ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے اگلی آیت میں کیا، اور آیت نمبر 17 والذی قال لوالدیہ اف لکما، والذی قال، اور دوسری وہ اولاد ہے، وہ بیٹا ہے جو کہتا ہے لوالدیہ، اپنے والدین سے، اف لکما، تم دونوں پہ بدبختی ہو، اف یعنی اب بدبختی ہو آپ پر، ماں باپ سے کہہ رہا ہے۔ ماں باپ اس سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، غلط دوستوں کے ساتھ نہ پھرا کرو، فلمیں، گانے، موسیقی کی چیزوں سے بچا کرو، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ آخرت کی فکر کرو، موت کی فکر کرو، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اٹھنا ہے۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے گھروں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں کیا کہتے ہیں اپنے ماں باپ سے، جب ماں باپ سمجھاتے ہیں روتے ہیں، باہر سے دنیا سے مجھے لوگ، خاص طور پہ عورتیں، ہم اپنے بچیوں کو سمجھا رہے ہیں، بچوں کو آگے سے ہمیں ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں بچے کہ آپ کیسی پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہی بات اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ آگے سے کیا کہتا ہے نافرمان، اف لکما، آپ لوگوں کے لیے بربادی ہو، اف ہو آپ پر، اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا پہلے کوئی مر کے زندہ ہوا ہے کہ ہم دوبارہ یہ ڈریں کہ بھائی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ایک زندگی ہوگی پھر لٹائے جائیں گے۔ یہ آپ کی باتیں دقیانوسی ہیں، پرانے زمانے کی ہیں۔ بتائیں کوئی مر کے واپس آیا ہے؟ کسی نے بتایا ہے کوئی آپ کو کبھی؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ وَيْلَكَ آمِنْ، کا یہ ساری باتیں آپ جو کر رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ آپ کی باتیں صرف ہمیں چڑھانے کے لیے ہیں۔ اور فرمایا
مجھے بتائیں کیا کوئی بندہ پہلے جا کر واپس آیا؟ اب یہ آگے سے تعویلیں کر رہا ہے، حجتیں کر رہا ہے، آگے سے بحث کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے، اور آگے سے یہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ صرف آپ پرانی قصے ہمیں سنا رہے ہیں اور کچھ بات نہیں ہے، کچھ بات نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ نے بیان کیا، تو یہ طبقات آج بڑی کثرت میں پائی جاتی ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمایا اس طبقے کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں آپ جب تلاوت فرما رہے تھے تہامہ کی وادی میں، تو وہاں سے جنات گزرے، تو جنات کی جماعت آپ کے پاس اتر آئی اور انہوں نے خاموشی سے قرآن سننا شروع کر دیا۔ 6 یا 7 لوگ تھے، اوپر سے جا رہے تھے طائف کے اوپر سے، تو تہامہ کے پاس جب انہوں نے اوپر پہلے آسمانوں پہ جا کے دیکھا کہ آسمانوں پہ تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے ہیں اور اب ہمارے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں، انقلاب آ چکا ہے دنیا میں، پوری دنیا میں شیطان نے اپنے چیلے بھیجے، جاؤ ڈھونڈو کہاں انقلاب آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ تو پوری دنیا میں تشکیلیں ہوئی تھی جنات کی، اور یہ جنات کی جماعت کی تشکیل عرب کی طرف تھی، جو جزیرہ عرب کی طرف، تو یہ نجد کی طرف جا رہے تھے، نصیبین سے چلے تھے، تو انہوں نے تہامہ میں قرآن سنا، تو اس کو اللہ یہاں بیان کرتا ہے آیت نمبر 29، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب وہ جماعت آئی نا جنوں کی، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے قرآن سنا نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، تو سارے نیچے اتر آئے، اب وہ سارے خاموشی سے سننے لگے، اور پہلے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، حاضر ہوئے جب تو پھر وہ ایک دم خود کہنے لگے، قالو، سارے کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ قرآن، اب وہ جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کو پتہ تھا جب قرآن پڑھا جائے تو بولنا بیچ میں نہیں ہے، قرآن کا ادب ہے، تو سارے خاموش ہو گئے۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پھر انہوں نے وہاں سے قرآن سنا اور واپس چلے گئے، کلمہ پڑھا، بیعت ہوئے اور واپس اپنی قوم میں چلے گئے، منذرین، ڈرانے کے لیے قوم کو جا کے کہا اے میری قوم۔ اب جو قوم سے انہوں نے باتیں کی ہیں نا، قرآن نے وہ بیان کی، انہوں نے اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کی ہے۔ پہلی جنوں کی تبلیغی جماعت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد یہ جماعت ہے، جس کا سورہ احقاف میں ذکر ہے۔ وہ جماعت پہلے گئی سن کر اپنی قوم کے پاس، قوم کو جا کے منذرین، ڈرانا شروع کیا۔ کیا کہا؟ وہ الفاظ سنیں، قالو، انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم۔ اب تبلیغ کا یہ اصول ہے، جب آپ کسی کو سمجھائیں تو اس سے پیار سے بات کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اے ظالمو، اے گنہگارو، بلکہ یا قومنا، اے ہماری قوم، یعنی ہم تم ایک ہیں، پیار محبت کا اظہار ہے کہ ہم ان کے صحابی بن کر آئے ہیں، کوئی اتنی یہ نہیں کہ تم حقیر ہو گئے ہو، تم بھی انشاءاللہ اس فیض کو پالو گے۔ تو انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، اتری موسیٰ علیہ السلام پر تورات، اسی سے ملتی جلتے الفاظ ہیں۔ اب انہیں وہ پتہ چلا کہ یہودی تھے جن۔ امام راضی نے کہا نہیں ہو سکتا عیسائی ہوں، کیونکہ انہوں نے تورات کہا، انجیل کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا کہا، انجیل کا ذکر نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں کیا، لیکن قول صادق یہ ہے کہ وہ یہودی تھے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ یہ کتاب وہ ہے جیسی موسیٰ کلیم اللہ پہ اتری۔ دوسری بات یہ کی کہ مصدقا لما بین یدی، اور جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، رد نہیں کرتی کسی کا، یہدی الی الحق، اور حق بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صحیح رستہ بھی یہی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، مانو بات اللہ کے داعی کی۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمایا اللہ کے داعی کی بات مانو، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم،
اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ دیکھیں نا، جو ایمان نبی پر لائے گا، جنوں کو بھی پتہ ہے، جن بھی تو ان کے مکلف ہیں نا، سنتے ہیں ہمارے بیان، وہ ہمارا انسانوں کو سنتے ہیں، ہمارے بیانات کو سنتے ہیں، ہماری باتوں کو حجت کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی بات کو مانو، ایمان لاؤ اللہ پر، نبی پر، تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ تمہیں اس بڑے عذاب سے بچا لے گا۔ اب یہ جن کہہ رہے ہیں، اور پھر وہاں انہوں نے تبلیغ ایسی کی کہ وہاں سے 300 جنات کو لے کر کلمہ پڑھایا نبی کریم کے پاس لا کر۔ پھر وہاں سے پہلا قافلہ جنات کا چلا ہے، پھر مسجد جن میں، پھر مدینہ میں، پھر اس کے بعد آج تک جنات جو ہے مسلمانوں کے جہاں دروس ہوتے ہیں، جہاں مسلمانوں کے علماء، ہمارے اکثر یہ علماء کے شاگرد بنتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں انسانی شکل میں۔ میرے پاس کئی بار ایسے ہوا کہ عجیب و غریب شکل میں آئے، آ کر باتیں کی، باتیں پوچھی، کچھ مسائل، کچھ وظیفے پوچھے، اور پھر اس کے بعد یوں غائب ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اور ہم چونکہ اس وقت ہمارا بتانے کی اجازت نہیں ہوتی کہ یہ بندہ جو بیٹھا ہے، اب آپ کو نہیں پتا، ہمارے درس میں ایک دن ایسا بندہ بیٹھا ہے آ کر، آپ کو نہیں پتا، آپ کو دیکھا نا آیا سن کے، غائب تو ہوتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن شکل میں انسانی آیا، اب وہ بیٹھ کے سن کے چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جتنا ہمارا اللہ والوں سے تعلق مضبوط ہوگا، وہ اپنا تعلق ہم سے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ اس بندے کی، یاد رکھیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس بندے سے تعلق رکھتے ہیں جس کا اللہ والوں سے تعلق زیادہ ہوگا، وہ اس کے ساتھ یوں شیر و شکر ہو کر رہیں گے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم، بہت سے جن تھے جو طالب علم بن کے انسانی شکل میں پڑھتے تھے، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ دیوبند کے بڑے شیخ مفتی تھے، وہ ابھی فوت ہوئے ہیں، تو وہ کہنے لگے ایک طالب علم جو ہے، وہ 2 طالب علم جن تھے لیکن وہ انسانی شکل میں رہتے تھے، پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن ہمارے ناظم تعلیمات یوں رات کو، آدھی رات کو سروے کر رہے تھے، ایک کمرے میں لائٹ جل رہی تھی، انہوں نے کھڑکی سے یوں جھانکا تو 2 سانپ نا، فقہ کی کتاب کھلی ہوئی تھی، اس پہ یوں تھے سانپ، اس طرح پھن اٹھائے ہوئے، کتاب پڑھ رہے ہیں جیسے۔ انہوں نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ فوراً دروازے کی طرف گئے، دروازے کو دستک دی تو ایک دم 2 لڑکے باہر نکلے، وہ دروازہ کھولا، اندر گئے، انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آج کے بعد اگر تم نے وہ شکل اختیار کی جو اصلی شکل تم نے اختیار کی ہے اور میں نے کھڑکی سے دیکھا ہے، تو میں تمہیں مدرسے سے خارج کر دوں گا، تم صرف پڑھو، یہ شکل اختیار نہیں کرو اپنی اصلی، ورنہ انسان ڈر جائیں گے، تمہیں مار دیں گے، یا وعدہ کرو ورنہ نکل جاؤ مدرسے سے۔ انہوں نے کہا نہیں، آج کے بعد ہم اس شکل، کہا ہم اصل میں تھک گئے تھے انسانی شکل میں رہ کے، تو ہم نے رات کو کہا کہ چلو اپنی اصلی شکل میں کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اب وہ اصلی شکل میں ہم سانپ بن کے مطالعہ کر رہے تھے، تو آپ نے ہمیں دیکھ لیا، حالانکہ کبھی کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکا، کہا نہیں آج کے بعد نہیں ایسا کرنا۔ یہ ایسے کتنے واقعات ہیں جو الحمدللہ آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی اللہ نے زندہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ محمد کا نزول فرمایا۔ سورہ محمد قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ جب بچہ حمل ٹھہر جائے نا، اور حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو بندہ جب حمل عورت کو خوف ہو کے ضائع نہ ہو جائے، تو حمل ٹھہرنے کے ساتھ ہی سورہ محمد پانی پہ دم کر کے روز پیے اور نیت کر لے اس بچے کا نام محمد رکھوں گی، اللہ بیٹا بھی دے گا اور اللہ تبارک و تعالی حمل کے زائل سے بھی بچا لے گا۔ سورہ محمد کو اللہ نے بڑی تاثیر دی ہے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بھی لیا۔ یہ قرآن پاک کی ایک 4تھی سورت ہے جس میں ہمارے نبی کا نام آیا۔
4 صورتوں میں ہمارے نبی کا نام ہے، سورہ احزاب کے اندر ہے، سورہ آل عمران کے اندر ہے، اور آپ کو جو ہے نا اس سورہ محمد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام ملے گا، اور اس کے بعد والی سورت سورہ فتح میں بھی نبی کریم کا نام ملے گا۔ سورہ محمد کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے۔ ہمارے نبی کا ایک نام جو آپ کی روزہ اطہر ہے، تو آپ کی جالیوں کے سامنے بالکل آپ دیکھیں دیوار پہ نبی الملحم، نبی جو ہے وہ خون بہانے والا، جہاد والا، نبی السیف بھی نام ہے حضور کا۔ تو یہ سورہ قتال، یعنی اس میں قتال کے بارے میں سخت لفظ استعمال کیے ہیں، جہاد میں قتل کرنا کافروں کو، اس کا یہاں بڑے سخت الفاظ ہیں، وہ آپ سنیں گے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے شروع ہی میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، یعنی یہ اللہ نے اتارا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بیان کرتے کرتے جہاد کے مسائل کو بیان کیا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے جہاد ہو تو ان کی گردنیں کاٹو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یا تو ان کو مارو یا ان کو زیر کر لو، گرفتار کر لو، اور یا پھر ان کو پھر گرفتار کرنا ہے تو اس کے بعد یا ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو، یا ان کو جو ہے اپنا غلام بنا لو، یا پھر فرمایا کہ ان سے جو ہے آپ ان کو مار بھی سکتے ہیں، ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تینوں صورتیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی، اور فرمایا غلام بنانے کی جو ہے وہ اسلام، یہ اکثر دنیا کفر یہ کہتی ہے کہ اسلام میں پہلے غلام باندی بنائے جاتے تھے جہاد میں، یہ اسلام میں نہیں بنائے جاتے تھے، یہ تو نبی کریم علیہ السلام سے پہلے ہوتا تھا، اور پورے دنیا کفر بھی، دنیا میں کفر ہی کفر تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جنگوں میں جو گرفتار ہوتے عورتیں مرد ان کو غلام بنا لیتے، اور پھر اکثر یہ کرتے کہ جس کے ساتھ دیکھتے کہ اس کا خاندان برادری مضبوط نہیں ہے تو ان مردوں عورتوں کو بھی زبردستی اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ تو جو کمزور ہوتا علاقے میں، چودھری علاقے کا بڑا جو ہوتا، وہ ان سارے خاندان کو اپنا نوکر غلام بنا لیتا اور ان سے محنت لیتا اور ان کو بیچ دیتا آگے پھر۔ تو اس طرح یہ نظام چلا آ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ شروع کے دنوں میں دیکھیں، چند سالوں میں جو 100-200 سال تک یہ نظام رہا، اور پھر آہستہ آہستہ غلام والا نظام شروع کے دنوں میں ہی کم ہونا شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے تو یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم میں آزادی عطا فرمائیں گے، اور جو اتنے غلام، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے 10 غلام خرید کے آزاد کیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام آزاد کیے، اور صحابہ غلام آزاد کرتے رہتے تھے، اور دنیا کفر غلام بناتی تھی۔ آج کولمبس آیا 1600 کے بعد، امریکہ دریافت ہوا، آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے کس طرح افریقنوں کو اس 16ویں صدی کے بعد گرفتار کیا، وہاں سے غلام بنایا، اور ان کو امریکہ میں لا کر ان کو اپنا غلام بنا کر اپنے سارے کام ان سے کروائے، اور آج تک ان کو حقوق امریکہ میں نہیں ملے، اور وہ آج تک سیاہ فامی کی ذلت برداشت کر رہے ہیں۔ یہ غلامی کا کلچر دنیا یورپ نے، کفر نے دیا ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے پورے انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ تو اسلام کا قانون ہی نہیں ہے کہ غلام باندی بنانا، بلکہ یہ جہاد جب تک تھا تو اس وقت بھی غلاموں کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے فدیہ لیا جاتا تھا اور چھوڑ دیا جاتا تھا ان کو۔ آگے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ثابت قدم رکھے گا تمہیں۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھو، دین کی خدمت کرو، دین کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کے پیغام کے لیے، جہاد اور قتال کے لیے ہر لمحے اختیار رہو۔ یہ اللہ کے دین کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اور پھر جو لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں نا، اکثر شادیوں بیاہوں میں آپ دیکھیں، یا ہمارے لوگ جو ہے چلتے پھرتے برگر لیا اور کھا رہے ہیں، اور کھانا کرسی پڑی بھی ہے لیکن وہ پھر بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، پلیٹ ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، واضح نہیں لیکن اشارہ اس کی طرف ہے۔ امام جو ہے اس میں انہوں نے لکھا، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ، کہ اشارہ اس کی طرف ہے
یہ جو آیت ہے اب اس کو آپ دیکھیے، 12ویں آیت جب ختم ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، اور فائدہ اٹھا لیں کافر لوگ، یاکلون یہ کھاتے ہیں، اور کما تاکل الانعام ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، کھاتے ایسے ہیں کافر جیسے جانور کھاتا ہے۔ آپ گائے بھینس بکری آپ دیکھ لیں، وہ بیٹھے ہوں گے، آپ کھانا ان کے سامنے رکھیں تو وہ بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو کر کھائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ جانور کو آپ نے آزمایا کہ وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن کھانا آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں بھی کھانا آتا ہے شادیوں میں تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ کھانا لگ گیا جی آ جاؤ۔ اللہ نے اشارہ دیا کہ اے انسانوں سمجھو کہ وَيَأْكُلُونَ وہ کھاتے ہیں ایسے کَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ جیسے کھاتے ہیں جانور۔ اب عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے، ہمیں تو سمجھ جانا چاہیے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ آگ ان کا ٹھکانہ ہے، آگ ان کا، کیونکہ وہ کافر ہے نا اس لیے آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ مسلمان کو بچنا چاہیے ان کی شبیہ اختیار کرنے سے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ کھڑا ہو کے کھانا دوزخی بننے کی نشانی تو نہیں ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جب ان کی شبیہ اختیار کریں گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی حلیہ ہوگا، ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس لیے اس سے بچا جائے۔ پھر اللہ نے جنت کی 4 نہروں کا ذکر کیا، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال جنت کی جو وعدہ کیا گیا ہے نا متقی لوگوں آپ سے، اللہ کہتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی ہوگا ایسا، نہریں ہوگی ایسی پانی کی کہ غیر آسن جو ہے بدبودار نہیں ہوگا۔ پانی اسمیل آ جاتی ہے نا پانی میں کا نہیں آئے گی، جس پانی کو کنویں میں آپ بورنگ کرتے ہیں آپ کہیں جی اس میں اسمیل نہ آئے، تو یہ جملہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، آپ اس جملے کو 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہاں چھڑکا دیں یا اس پانی میں داخل کر دیں، جس جگہ اسمیل آتی ہو اس ٹینکی میں پانی میں شامل کر دیں، اللہ وہاں سے اسمیل ختم کر دے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا۔ دودھ خراب ہو جاتا ہے نا، اسمیل آ جاتی ہے، اللہ نے کہا وہ خراب ہونے والا دودھ ہی نہیں ہے۔ آپ دودھ پہ نا، دودھ جب آپ رکھیں تو یہ جملہ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ یہ 33 مرتبہ پڑھ کے اس پہ پھونک دیں، وہ خراب نہیں ہوگا، وہ دودھ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ اس کو کریں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور وہاں شراب ہوگی جو لذت دے گی پینے والوں کو۔ آپ کوئی بھی چیز پکاتے ہیں، کھانا یا پینے کی کوئی چیز، اس کے اوپر یہ 3 بار پھونک دیں، اللہ اس کے اندر ٹیسٹ پیدا کر دے گا، کھانے میں ذائقہ پیدا کر دے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اس میں شہد ہوگا، شہد کی نہریں ہوں گی، اور وہ شہد جو ہے ایسا ہوگا کہ وہ بندہ پیے گا اس کی لذت انسان کو محسوس ہوگی۔ اب یہ آپ کسی بھی چیز پر آپ یہ دم کر لیں، اللہ اس میں شفا پیدا کر دے گا۔ پانی پہ دم کر کے پئیں، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى 7 بار دم کر کے پئیں، اس میں اللہ شہد کی طرح شفا پیدا کر دے گا اس دوائی میں، کوئی بھی چیز کھاتے پیتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں تو پھل ہی پھل ہوں گے، ہر طرف پھل رکھے ہوئے ہوں گے، اور مغفرت ہوگی تمہارے رب کی۔ یہ سارے ذکر کرنے کے بعد آخر میں 19 نمبر آیت میں کہا فَاعْلَمْ جان لیں، سب سے بڑا علم کیا ہے، سب سے بڑا علم کیا ہے؟ فَاعْلَمْ یہ جان لو کہ علم، آج پی ایچ ڈی کرتے ہو، ایم ایس سی کرتے ہو، ایم فل کرتے ہو، آج LLB کرتے ہو، آپ جو بھی ڈگری لے لو، سب سے بڑا علم وہ یہ ہے جو اللہ نے یہاں کہا فَاعْلَمْ، سب سے بڑا علم یہ ہے انَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تمہیں پہچان ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، تم اللہ کو پہچان لو۔ اللہ کو پہچان لیا ایک ریڑھی لگانے والے نے تو وہ فَاعْلَمْ میں آ گیا۔ اللہ کو نہیں آئنسٹائن نے پہچانا، نہیں نیوٹن نے پہچانا، نہیں کافر کسی بڑے سے بڑے سائنسدان نے پہچانا، تو وہ فَاعْلَمْ سے 0 ہو گیا۔
جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ سب سے بڑا علم والا ہے۔ اللہ نے کہا جانو اپنے بچوں کو جو تم ڈگریاں دلوا رہے ہو، اپنے بچوں کو جن جن چیزوں میں داخل کر رہے ہو، ان چیزوں سے زیادہ بہتر جو علم ہے وہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، آپ سے میں پوچھوں کہ دنیا کفر جو ہے وہ جو ہے ناکام ہے یا کامیاب ہے؟ آپ کفر کیا کہیں گے؟ آپ کامیاب کہیں گے ان کو؟ اور دنیا اسلام کیا ہے؟ یہ تو یقین ہے نا ہمارا۔ لیکن اس کہنے کے باوجود آپ اپنے بچوں کو ناکام لوگوں کی زندگی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ ان کا ماحول دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ ان جیسا بنانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کامیاب صحابہ ہیں، ہم صحابہ جیسا بنائیں۔ مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، مشرق میں سورج نکلتا ہے۔ مغرب والوں کی نقل کرنا چھوڑ دینی چاہیے ہمیں مشرق، اہل مشرق میں نبی آئے ہیں سارے، مغرب میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، باستغفار کرو اپنے گناہوں۔ جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے وہ استغفار کیسے کرے گا؟ تو اس لیے یہ علم بچوں کو دیں کہ توبہ استغفار کرو۔ آگے آیت جو ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہیں اتری کوئی سورت۔ جب حضور علیہ السلام مدینے میں گئے نا تو منافقین آپ کے ساتھ جڑ گئے کئی، تو منافقین جو ہے اس وقت آ کر بڑے جذبے سے، اچھا جو جتنا منافق ہوتا ہے نا بندہ وہ اتنے زور سے سبحان اللہ بعض اوقات کہتا ہے کہ تاکہ میرا پتہ چلے کہ میں بڑا مومن آدمی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ منافق آ کے بڑے دھڑلے سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم تو کریں جہاد کا، آپ پہ قرآن کی آیت کیوں نہیں اترتی کہ جہاد کریں، ہم ان کافروں کو ماریں جو مکے سے آپ کو نکالا ہے، جنہوں نے، جو آپ کے دشمن تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، ہمیں حکم دیں آپ، ہم جا کے ان کی گردنیں کاٹ کے آئیں۔ حضور نے کہا نہیں ابھی نہیں جانا، چونکہ جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، مکے میں کوئی جہاد نہیں ہوا۔ مدینے میں جب گئے تو فوری یہ بات کہی انہوں نے، تو اس وقت یہ قرآن کی آیت اتری کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، یہ آپ کے ساتھ جو ایمان والے کچھ ہیں نا، یعنی صحابہ سے ہٹ کے بھی لوگ تھے منافق، تو یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترتی حکم اللہ کا کوئی سورت، انزل سورہ، اور جب اتری سورت محکمہ واضح، محکمہ اس لیے کہا کہ پہلے کچھ حکم آتے تھے منسوخ ہو جاتے تھے، یہاں اللہ نے کہا محکمہ، اب یہ منسوخ نہیں ہوگا، کوئی جہاد کا حکم منسوخ نہیں ہوا کسی صورت میں بھی، امام قرطبی نے لکھا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب یہ محکم آیت اتر آئی وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس صورت کے اندر قتال کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں مرنے مارنے کا ذکر ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ، آپ دیکھیں گے میرے پیغمبر ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، کس کی؟ منافقت کی، آپ کی نافرمانی کی، دنیا پرستی کی، شہوت پرستی کی، ان کو آپ دیکھیں گے رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، پھر آپ دیکھیں ذرا ان کو نظر المغشی، آپ کو دیکھ کر وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کسی پہ دورہ پڑا ہوتا ہے، بے ہوشی آئی ہوتی ہے، ان کو تو بے ہوشیاں آنی شروع ہو گئی ہیں جہاد کا نام سن کر ہی، ایسے ڈر گئے ہیں اور ایسے بدک رہے ہیں، علیہ من الموت، جیسے ان پہ موت پڑ گئی ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ان کو جان بچانے کی فکر پڑ گئی ہے۔ پہلے کہتے تھے حکم تو کریں حضور، حکم تو کریں، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ حکم تو کریں، ہم جان بھی آپ کے لیے دے دیں گے، اور سب سے پہلے وہی جان چھڑا کے بھاگتے ہیں۔ یہ منافق ایسے ہی تھے، یا رسول اللہ حکم تو کریں، حکم تو کریں، جب اللہ نے حکم کیا تو اللہ کہتا ہے ایسے ان کی حالت ہو گئی ہے جیسے ان پہ موت طاری ہو گئی ہے، موت پڑ گئی ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 25 میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا، کیا، یتدبرون القرآن، تم قرآن سے تدبر نہیں حاصل کرتے، سوچ سمجھ حاصل نہیں کرتے، ہدایت حاصل نہیں کرتے، قرآن میں غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں کہ قرآن سن کے بھی، پڑھ کے بھی، دیکھ کر بھی تمہیں ہدایت نہیں ملتی؟ جس کو قرآن، مفسرین نے لکھا
جس آدمی کو مسلمان ہو کر بھی نیکی کی توفیق نہیں ملتی، گناہ کر رہا ہے، تو وہ آدمی سمجھ لے کہ اس کے دل کو اللہ نے تالا لگا دیا، وہ کلمے کی موت نہیں مرے گا۔ جس کے دل کو تالا لگا ہوا ہے وہ ایمان کی موت نہیں مرے گا۔ مفسرین نے اس آیت کے معنی لکھا ہے، ہر بندہ خود اپنے آپ کو دیکھ لے، ہر بندہ خود اپنے آپ کو محسوس کر لے۔ اس کے اندر یہاں اللہ نے صاف الفاظ میں اس چیز کو بیان کیا۔ آخری آیت جو اس سورت کی ہے، اللہ نے اس کے اندر خود فرمایا، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں یہ لوگ ہیں جن کو آپ بلاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، ان میں سے کچھ تو بخل کرتے ہیں، خرچ ہی نہیں کرتے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، لیکن کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو اپنے کے لیے ہی کرتے ہیں، اپنے لیے ہی کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے لیے دو پیسہ، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ذات ہے، تم فقیر ہو سارے۔ وانتم میں ہر انسان آتا ہے، نبی ہو ولی ہو، ہر چیز آتی ہے۔ اللہ غنی ذات ہے، سارے فقیر ہیں۔ اور جو آدمی روزانہ یہ پڑھے گا نا، واللہ الغنی وانتم الفقراء، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ اس کو بے نیاز کر دیں گے، غنی کر کے لوگوں سے، لوگوں کے محتاجی سے۔ اللہ اسے موت تک محتاج نہیں کریں گے۔ جو روزانہ 7 بار کہے گا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سارے فقیر ہو، اور انسان فقیر بن کے اللہ کو غنی مانے گا، اللہ اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیں گے، لوگوں سے بے نیاز کر دیں گے، اللہ اس کو پردہ غیب سے معاونت فرمائیں گے۔